بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کے 4 بیٹے تھے۔ وہ شخص چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے کسی کو پرکھنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں اور کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں آ کر نہ کریں۔ لہٰذا اس شخص نے اپنے بیٹوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے الگ الگ وقت میں ایک خاص سفر پر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا اور دور دراز کے علاقے میں ایک انار کا درخت دیکھنے کے لیے بھیجا۔ ایک وقت میں ایک بیٹے کو سفر پر بھیجا اور کہا جاؤ اور اس انار کے درخت کو دیکھ کر آؤ۔ باری باری سب بیٹوں کا سفر شروع ہوا۔ اس کا پہلا بیٹا جو سردی کے موسم میں وہاں پر گیا، اس کا دوسرا بیٹا بہار کے موسم میں وہاں پر گیا، تیسرا بیٹا گرمی کے موسم میں وہاں پر گیا اور انار کے درخت کو دیکھ کر آیا، اور اس شخص کا سب سے چھوٹا بیٹا خزاں کے موسم میں وہاں پر گیا۔ جب سب بیٹے اپنا اپنا سفر ختم کر کے گھر واپس لوٹ آئے تو اس آدمی نے چاروں بیٹوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ اس نے الگ الگ اپنے بیٹوں سے سفر کی تفصیل کے بارے میں پوچھا کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو انار کا درخت کیسا تھا۔ اس کا پہلا بیٹا جو جاڑے کے موسم میں اس درخت کو دیکھنے گیا تھا، اس نے کہا وہ درخت بہت بدصورت، جھکا ہوا اور ٹیڑھا سا تھا۔ اس کا دوسرا بیٹا جو بہار کے موسم میں اس درخت کو دیکھنے گیا تھا، اس نے کہا نہیں، وہ درخت تو ہرا بھرا تھا، ہرے ہرے پتوں سے بھرا ہوا اور خوبصورت تھا، اور اس کا سایہ بھی بہت اچھا تھا۔ اس کا تیسرا بیٹا جو گرمی کے موسم میں وہاں پر گیا تھا، اس نے اپنے دونوں بھائیوں سے اختلاف کیا اور کہا وہ درخت تو پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی مہک دور دور تک جا رہی تھی، اور ایسا حسین منظر اس نے پہلے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس شخص کا سب سے چھوٹا بیٹا جو خزاں کے موسم میں وہاں پر گیا تھا، اس نے اپنے تمام بڑے بھائیوں سے اختلاف ظاہر کیا اور کہا وہ درخت تو پھلوں سے لدا ہوا تھا اور اس کے پھل بہت لذیذ اور مزیدار تھے اور اس نے جی بھر کے پھل کھائے تھے۔ اپنے چاروں بیٹوں کے سفر کی تمام تفصیلات کو سن کر وہ آدمی مسکرایا اور مسکرا کر اپنے چاروں بیٹوں کی طرف دیکھنے لگا اور کہا تم چاروں میں سے کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا، سب اپنی اپنی جگہ درست ہیں اور سچ بول رہے ہیں۔ چاروں بیٹے اپنے باپ کا جواب سن کر بہت حیران ہوئے کہ ایسا کس طرح ممکن ہے اور ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اس شخص نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا تم کسی بھی درخت یا انسان کو صرف ایک موسم یا حالت میں دیکھ کر کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے اور یہ کبھی نہیں مان سکتے کہ وہ ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ کسی بھی چیز یا انسان کو جانچنے کے لیے تھوڑا وقت ضروری ہوتا ہے۔ انسان کبھی کسی کیفیت میں ہوتا ہے اور کبھی کسی کیفیت میں۔ دکھ سکھ، خوشی غمی انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر درخت کو تم نے جاڑے کے موسم میں بے رونق اور اجڑا ہوا دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس پر کبھی پھل نہیں آئے گا یا وہ ہمیشہ بدصورت رہے گا۔ بالکل اسی طرح کسی شخص کو تم لوگ غصے کی حالت میں دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ برا ہی ہوگا، یا اگر کسی کو مجبور اور غریب دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ اس لیے میرے بیٹو، جلد بازی میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کیا کرو اور کبھی بھی اپنی رائے فوری قائم نہ کر لیا کرو۔ جب تک کسی کو اچھی طرح جانچ اور پرکھ نہ لو تو کوئی بھی فیصلہ حتمی طور پر نہ کیا کرو۔ ناظرین، اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور دوسری طرف انسان کو غلطی کا پتلا بھی کہا گیا ہے۔ اسی لیے اگر کسی انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے یا تم اس کو غصے کی حالت میں دیکھو یا کسی کو مجبوری کی حالت میں دیکھو تو اس کے بارے میں کبھی بھی اپنی رائے فوری قائم نہیں کر لینی چاہیے اور کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک مکمل طور پر اس انسان کو آپ پرکھ نہ لیں تو کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، آج کی کہانی میں آپ لوگوں نے کیا سیکھا ہے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور اسی کے ساتھ راحیل وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔